ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے، اور ہم الیکشن اسپیشل پروگرام جو ہے وہ آج پہلا پروگرام ہے الیکشن کے حوالے سے. اور اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں بائی ٹیلی فون تو ہمیں ٹیلی فون کر دیجئے، ای میل کر دیجئے info@tv1canada.com. اور اگر آپ کیمرے کے سامنے آ کے ریکارڈنگ کروانا چاہ رہے ہیں اپنے خیالات پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے تو آپ ہمیں فون کیجئے اور ہم آپ کے گھر آ کر یا آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آ کے اپنا پیغام ریکارڈ کروا سکتے ہیں، جو ہم اس پروگرام کا باقاعدہ حصہ بنائیں گے. یا پاکستان کے جو بڑے لیڈرز ہیں ان سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. دانیال صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چودھری صاحب جو ہے نا وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں جی خواب جو ہے وہ خواب تو ہے، خوابوں پہ ویسے پابندی نہیں ہے. کچھ نہیں، آپ نے کہا تھا نا خوابوں میں پابندی نہیں ہے. اس جملے کے اوپر میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گا، اگر آپ ایک ہاں پلیز بتائیے. جی بتائیے. دیکھیں یہ جو خواب ہے نا، تحریک انصاف واقعی میں خواب دیکھ رہی ہے ایک پاکستان کو سنوارنے کا. ٹھیک ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیوں خواب دیکھ رہی ہے یہ کہ پچھلے 25-30 سال کی پاکستان کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو 2 جماعتوں نے باریاں لی ہیں اپنی، اور ان دونوں جماعتوں کے بینک اکاؤنٹس بڑھتے چلے گئے ہیں لیکن پبلک نیچے چلتی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہر بندے کو نظر آ رہی ہے چیز. اسی سچویشن میں سے نکل کے ایک پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی عمران خان کی قیادت میں سامنے آئی ہے. اب وہ کیوں یہ خواب دے رہی ہے، اس کے 3 فیکٹر ہیں. اگر آپ ان فیکٹرز کو سمجھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خواب جو ہے نا حقیقت بننے میں بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. نمبر 1، جو مختلف ادوار میں جعلی ووٹ بنتے رہے ہیں تقریباً 4.25 کروڑ کے قریب، ان کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو خارج کر دیا گیا، ڈسکنٹینیو کر دیا گیا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن دوبارہ کون سی فہرستوں پہ الیکشن ہو جائے. ہاں جی، ان کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. نمبر 2، تقریباً اتنے ہی ووٹ نئے پاکیزہ ووٹ ان کو میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں ووٹ نہیں ڈالا، جو 18 سے 35 سال کی عمر کے ہیں، وہ شامل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے پہلے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، اور ان کو ہم یوتھ کہتے ہیں. اور یوتھ کا ساری پاکستان کی پبلک جو ہے نا وہ جانتی ہے کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو چیز ہے کہ اگر ان کے ذہن میں پہلے جیسے ہوتا رہا ہے، الیکشن ریگ ہوتے رہے ہیں، ان کے ذہن میں اب بھی شاید ہو کہ الیکشن ہم اپنی مرضی سے اس کو جو ہے نا جرلو پھیر لیں گے، وہ بھی نہیں، وہ اس ٹائم پہ ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 10 لاکھ کا رضاکار پروگرام شروع کیا، اس میں میرے خیال میں ابھی 2-2.5 لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں ہمارے پاس. ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کیسے دھاندلی کو روکا جانا ہے. وہ اس دن الیکشن والے دن آ جائیں گے، جلدی صبح اٹھنا پڑتا ہے. لیکن یہ جنون آپ نے دیکھا نہیں ہے اس میں؟ نہیں، جنون تو شام کا الیکشن تھا، وہ صبح جتنے رضاکار ہیں نوجوان وہ 12-1 بجے اٹھتے ہیں. جنون تو سونے ہی نہیں دے رہا ہمارے جیلوں کو نا. اچھا، ہاں جی، اس دن لمبی نیند نہ آ جائے. اٹھنے کے تو بڑی بات کی بات ہے، یہ سونے ہی نہیں دے رہا ان کو نا. ٹھیک ہے. آپ نے جھلک دیکھی ہے نا، بارش ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. وہ سر وہ طاہر القادری صاحب کی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈ تھی، اتنی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 دن بیٹھے رہے. القادری صاحب کے جو فالوورز یا ان کا کراؤڈ ہے، ان کو تحریک انصاف کے کراؤڈ کے ساتھ یہ پیر صاحب ہیں، عمران خان پیر صاحب ہیں، ادھر الطاف حسین پیر صاحب ہیں. ایسی بات نہیں، 1 2 3 کہتے ہیں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں نا، آپ سیاسی پیر ہیں نا. ان کے اپنے کزن انعام اللہ نیازی صاحب کو ٹکٹ نہیں ملی. اچھا، زیادتی کی ہے، وہ جیت جانا تھا انہوں نے، اب ایسے بندے کو دے دیں گے جو جیتے گا. تو لوکل جو الیکٹڈ لوگ ہیں ہمارے تحریک انصاف کو، انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے نا، اس کے اوپر آگے بیس بنتی گئی نا، ڈیسیجن ہوئے انہیں کی بیس کے اوپر، ان ریکمینڈیشن کی بیس کے اوپر ڈیسیجن ہوئے ہیں نا. ٹھیک، یعنی کہ اس سے کلوز رشتہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بردر ان لا کے بھائی بھی ہوں اور آپ کے فرسٹ کزن بھی ہوں. اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں؟ خواب کی بات ہو رہی تھی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ خواب حقیقت کے قریب ترین. انشاءاللہ. سر جی بتائیے کہ کیا بعد میرے دماغ میں تو وہی پرویز مشرف والی، مطلب کیا آپ نے سیکورٹی اس کے باوجود وہ آرمی بچائے گی، آپ لوگ تو نہیں بچا سکتے اپنے لوگوں کو. آپ بچا، بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، بھائی کو نہیں بچا سکی. آصف علی زرداری اور یہ ساری ان کی سیکورٹی تھی، رحمان ملک صاحب کی اس وقت بھی اپنی سیکورٹی ذاتی بھی تھی، وہ بے نظیر بھٹو کو نہیں بچا سکے. دیکھیں اب پرویز مشرف تو رشتہ دار نہیں ہے آپ کا. سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، نگران حکومتوں کی ذمہ داری ہے.
اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ویسے تو پاکستان کے ہر فرد کی ذمہ داری اسٹیٹ کی بنتی ہے، لیکن VVIP کے حوالے سے بہرحال ایک پروٹوکولز ہوتے ہیں لائف میں. تو میرا خیال ہے کہ مشرف کو جو سیکورٹی اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی اسٹیٹ کا حق ہے، اسٹیٹ کا رائٹ ہے، ان کا بھی رائٹ ہے، اور اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ سیکیور ہو. چلیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سوال اٹھایا تھا نا چوہدری صاحب نے کہ اگر وہ عمران خان صاحب نے کہا جی میں تو حلف نہیں اٹھاؤں گا، حالانکہ آپ کے اور نواز شریف کے لوگوں نے وہ پرویز مشرف سے حلف لے لیا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی اور انہوں نے بھی. عمران خان صاحب نے زرداری اب کہاں وہ دبئی جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ سر میں عرض کرتا ہوں یا یہاں کی انویٹیشن دے دی ہوئی انہوں نے؟ نہیں، میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہم تھرو آؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ، آپ کو علم ہے، آپ کو وٹنس ہیں کہ ضیاء الحق کے مارشل لاء میں، اس کے بعد مشرف کے مارشل لاء میں ہماری ایک ہی تگود ہو رہی ہے، اور وہ تھی سسٹم کی کنٹینیوٹی. جمہوریت سسٹم کے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد اس کی کنٹینیوٹی ہو. کرپٹ سسٹم کی کنٹینیوٹی مجھے لگ رہا ہے کہ سیاستدانوں نے یہی کام کیا. کرپشن جو ہے نا، دو چیزیں ہیں، ایک تو انڈیویجولسٹک چیز ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پورے اگر ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھیں تو یہ بات کا نمبرز آتے ہیں، تو ہم آج کا نمبر بتا دیتے ہیں، کل کا نمبر کو ریفرنس نہیں لاتے. جو آج کے نمبر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کل والے بھول جاتے ہیں. میں سر وہ بتائیں کہ جو سوال ہے نا وہ ہے کہ زرداری صاحب کہاں ہوں گے؟ تحریک انصاف جو ہے وہ سویپ کر لیا اس نے، خواب حقیقت میں بدل گیا، تو کیا بنا؟ میں یہ عرض کرتا ہوں جی کہ جو میں نے عرض کرتا تھا نا، سسٹم جب سسٹم بن جاتا ہے نا تو سسٹم کو ہم کہتے ہیں کہ آنر سسٹم بنا ہے، اور سسٹم کی جو ہے عزت اور احترام بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہی جب تک آپ سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے، مجھے یاد ہے حاکم علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. انہوں نے کہا جی کہ آپ اتنا ظلم کریں جتنا سہ سکتے ہیں، آپ اتنے کپڑے پھاڑیں جتنے پھڑوا سکتے ہیں. وہ تھی اس وقت کی جو ماحول تھا، وہ تھا کنفرنٹیشن کا. آج ماحول ہے مفاہمت کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کرے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کی کوششیں رنگ لائیں، پیپلز پارٹی کی کوشش رنگ لائے اور دوسری پارٹیوں کی کوششیں رنگ لائیں. اور یقیناً جو پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے بدر صاحب، وہ جیتنے کے لیے اترتا ہے. جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ہار گیا، میں اگلی وہ تو دفعہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی نا. اچھا، اور دوسری بات ہے کہ جو آنر سسٹم ہے نا، جو آنر سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے. اب دیکھیں کبھی پاکستان میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ الیکشن کمیشن اتنا آزاد ہوگا؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں سوچا جا سکتا تھا کہ وزیر اعظم کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہوگا؟ کبھی آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ صوبوں میں جو گورنمنٹ اور حکومتی پارٹی اور اپوزیشن بیٹھ کے آپس میں نجم سیٹھی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں ہم ایک بڑے خوبصورت سسٹم کی طرف انٹر ہو رہے ہیں. ایک خوبصورت باغ ہے جو جمہوریت کا باغ ہم نے خون سے سینچا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جذباتی نعرے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، اسٹریٹ کی باتیں اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن جب اپر لیول پہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو تب وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. آج ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، کل ہماری آنے والی نسلیں احترام کریں گی. اور یہی محترمہ بینظیر بھٹو کا فلسفہ مفاہمت تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو نفرت کی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی اس کی ریمینز ہیں، لیکن انشاءاللہ نفرت کی سیاست مکمل ختم ہو جائے گی اور محبت مفاہمت کی سیاست پریویل کرے. جو الیکشن سیٹ اپ ہے چوہدری صاحب، میں وقفے کے بعد آپ کی طرف آؤں گا کہ جو الیکشن سیٹ اپ ہے، ابراہیم دانیال صاحب فرما رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، مفاہمت سے سب کچھ ہو گیا. حالانکہ مفاہمت سے ہوا ہوتا تو وہ آپس سے مل کے طے کر لیتے، الیکشن کمیشن تک وہ معاملہ نہ جاتا. چلیے جو کچھ ہوا، نجم سیٹھی صاحب بھی نگران وزیر اعلیٰ بن گئے، اور نجم سیٹھی صاحب نے جو عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے پروگرام کیے ان پر بھی بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور دلچسپ مرحلے میں ہم داخل ہونے والے ہیں کہ پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے الیکشن، کیا پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اس پر اعتماد کر رہی ہیں، ٹرسٹ کر رہی ہیں یا نہیں؟
یا اگر الیکشن ان کے حق میں نہ آئے تو دھاندلی کا الزام سب سے پہلے کون سا لیڈر لگائے گا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام ہماری بھی سنو۔